بس ایک آخری بات آپ کو میں حوصلوں میں قوت پیدا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. مجھے بھی آگے سفر کرنا ہے اور آپ لوگ بھی 2 دن سے مشغول ہیں. اور وہ واقعہ ہے حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا. آپ نام تو جانتے ہیں ان کا، بہت بڑے عالم دین ہیں. ہم لوگ بھی، ہم حنفی علماء بھی ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ صاحب علم بھی ہیں، صاحب عمل بھی ہیں. تمام علماء دیوبند ان کی عزت و قدردانی کرتے ہیں. کچھ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے. یہ بھی ایک ایسا ہی مختلف فی مسئلے سے ہی جڑا ہوا واقعہ ہے. امام ابن تیمیہ پہلے زمانے کے ابتدائی موقف کو سامنے رکھ کر وہ 3 طلاق کو 1 طلاق مانتے تھے. وہی آج تک بھی سلفیہ میں چلتا ہے، ان کا موقف ہے. لیکن اس وقت کے کچھ علماء جو وہاں تھے اور دوسرے علماء وہ 3 کو 3 مانتے تھے، اور امام سے اس مسئلے میں اختلاف تھا. بہرحال تاریخ بتاتی ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ کسی مسئلے میں کچھ علماء نے کوشش کی اور کوشش کر کے امام ابن تیمیہ کو جیل بھیجا دیا. اور اس وقت مسجدوں کے ڈہنے میں، مدرسوں کے گرنے میں، اوقاف کے لوٹنے میں غیروں سے زیادہ مسلمان ہی ہیں. اپنوں ہی سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں ہر جگہ پر، اپنے ہی ذریعے سے، اپنے ہی ہاتھوں سے، صرف اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ مقصود نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو ان لوگوں نے کچھ کوشش کی، بادشاہ نے حکم جاری کیا ان کو اریسٹ کر کے جیل بھیج دیا جائے. تو امام ابن تیمیہ ان کے ساتھ چند رفقا تھے، ان کو اریسٹ کر کے لے جا کر کے جیلر نے جیل میں بند کر دیا. اب وہ گیٹ لاک کر دیا گیا، ان کو اندر لے گئے، پھر لاک کر دیا گیا، پھر اندر لے گئے، پھر اس کو لاک کر دیا گیا، پھر اس جیسا بھی تھا اس زمانے کا جیل خانہ، اس جیل خانے میں ان کو اندر لے جا کے رکھ دی. بہرحال تھکے تھکائے تھے حضرت، صبح سے کاروائیاں چلی، پھر یہ آئی. وہاں پہنچنے کے بعد جو ان کا حوصلہ ہے، اس حوصلے کو آپ دیکھیے کہ عالم کا حوصلہ کبھی پست نہیں ہوتا اور کسی قیمت پہ پست نہیں ہوتا، بشرطے کہ مخلص ہو، وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہو، اس کا حوصلہ کبھی پست نہیں ہوتا. امام ابن تیمیہ نے جیلروں سے کہا اندر جانے کے بعد کہ اگر آپ لوگ مجھے جیل میں بند کر دیتے ہو، کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ جیل میں بند کرنا چاہ رہے ہو تو جیل میں بند کر دو، میں اس سے خلوت باللہ کا فائدہ اٹھا لوں گا. اور اگر مجھے آپ لوگ شہر بدر کر دو گے تو میں اللہ کی کائنات میں سیاحت کا فائدہ اٹھا لوں گا. اور اگر آپ لوگ مجھے قتل کر دو گے تو میں شہادت کا شرف حاصل کر لوں گا. تم مجھے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں اپنی جنت اپنے دل میں لے کے پھر رہا ہوں، تم مجھے کیا کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو، حبس اور قید سلاخوں کے پیچھے بند کیے جانے کو نہیں کہا جاتا. خواہشات نفسانیہ کے پیچھے جو بند ہے وہ قیدی ہے، جو سلاخوں کے پیچھے بند ہے وہ قیدی نہیں. جو اپنے نفس کے پیچھے قید، وہ ہے قیدی. اب پھر اس کے بعد انہوں نے کاغذ قلم وغیرہ کا انتظام جو بھی ساتھ میں تھا وہ لے کے گئے. ایک جگہ خلوت میں رکھ دیا گیا تھا نظر بند، وہاں اپنے لکھنے پڑھنے کے کام میں مشغول ہو گئے. وہ تو بہت بڑے مصنف تھے، تو لکھنے پڑھنے کے کام میں مشغول ہو گئے. دوات ختم ہو گئی، قلم ختم ہو گیا. جیلر نے کہا کہ نہیں دیا جائے گا آپ کو، اس کا انتظام نہیں کیا جائے گا. آپ جو ہیں یہاں پر بھی اپنے کام کر رہے ہیں اور اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اب جب کاغذ قلم نہیں تو کیا لکھیں گے پڑھیں گے؟ اس سے بھی عاجز ہو گئے، ہمت نہیں ہاری. قیدیوں کو تربیت کرنا شروع کیا نہیں. اور مورخ کہتا ہے فَعَلَّمَهُمْ وَرَبَّاهُمْ، ان کی تربیت کی، انہیں علم سکھایا اور انہیں دینداری سکھائی. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سارے قیدی جو ہیں وہ قوامون سوامون ہو گئے، سب کے سب
روزے رکھنے والے، شب بیدار اللہ والے سب بن گئے۔ جب دیکھا کہ صاحب یہ اس طریقے سے چاہے خوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، ابھی بھی ان کو تکلیف نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی ان کو رنج نہیں ہوا ہے، تو انہیں ایک کوٹری میں نظر بند کر دیا گیا تاکہ وہ کوئی ملے بھی نہیں اور وہ یہ کام بھی نہ کر سکے وہاں پر۔ تو انہوں نے وہاں پر اب اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ 81 مرتبہ قرآن ختم کیا اس کوٹری میں، 81 مرتبہ۔ ان کا بھائی بھی ان کے ساتھ قید تھے۔ اپنے بھائی سے آخری مرتبہ فرمایا آج میرا دل 2 مرتبہ قرآن ختم کرنے کو چاہ رہا ہے، اس لیے دوپہر تک ایک جلدی سے ختم کر لیا، اب پھر دوسرا شروع کر دیا، اور شام ہوتے ہوتے دوسرے ختم یعنی 81ویں ختم میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 27ویں پارے میں سورہ قمر کو پڑھتے ہوئے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور ایسے بھائی کے گود میں گر گئے اور روح قبض ہو گئی۔ سمجھے گیا؟ تو آپ سوچئے کہ یہ حوصلہ کیا حوصلہ ہے؟ یہ حوصلہ علم و معرفت سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بھی علم ہے لیکن اس علم نے ہمارے اندر حوصلہ نہیں پیدا کیا۔ ہم ہر جگہ شکست کھاتے ہیں، ہر جگہ شکست کھاتے ہیں۔ ایسا دل رکھو، ایسا کلیجہ رکھو، آج ایسے علماء کی امت کو ضرورت ہے، ملک کو ضرورت ہے ایسے علماء کی۔ کچھ ہوتا ہوگا ہماری غلطی سے ہوتا ہے تو ہمیں فکر کرنا چاہیے، اگر ہماری غلطی سے نہیں ہوتا ہے تو ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوگا سو ہوگا، ہمیں کام کرنا ہے۔ میں اکثر ایک بزرگ کا یہ شعر سناتا رہتا ہوں اور نوجوانوں کو بالخصوص کہ وہ اپنے جذبات میں اس شعر کو ہمیشہ مد نظر رکھا کریں، اور وہ شعر یہ ہے کہ گل بوسی کے اس جذبے میں، آپ کو درخت نظر آیا گلاب کا اور اس کے اندر پھول کھل رہا ہے تو جی چاہے گا کہ آگے بڑھ کے چوم لیں اس کو گل بوسی کہتے ہیں، کہ گل بوسی کے اس جذبے میں چبھ جائیں گے کچھ کانٹے بھی، اپنوں کے نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ ہمیں صرف قادیانیوں سے ٹکرانا ہے، شکیلیوں سے ٹکرانا ہے، جو ایمان کے باہر ہیں ان سے ٹکرانا ہے، جو ایمان کے اندر ہے وہ ہمارے 100% مخالف بھی ہیں تو ان کے نشتر سہ لو، ان سے ہمیں ٹکرانا نہیں۔ بس اس طریقے سے کام کر کے دیکھو پھر اللہ کی کیسی مدد آتی ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔